سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے 76ویں نمبر پر 76 اور وہ الظاہر۔ الظاہر کا معنی خوب آیا، ظاہر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور قرآن کریم میں ایک مرتبہ اللہ نے اس کو دہرایا ہے اور اس کے جو عدد کبیر ہیں 1106 ہیں، 1106، اور اس کا جو عدد مفرد ہے وہ 8 ہے، 8۔ تو بڑا عجیب و غریب نام ہے، کیونکہ یہ نام ہی اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ اللہ کی ذات جو وہ ظاہر ہے۔ آج دنیا میں سب سے بڑا ایک فتنہ یہ ایتھیسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا۔ یہ سوال ہی احمقانہ ہے۔ جس ذات نے یہ کہہ دیا ہو کہ الظاہر، میں ظاہر ہوں، تو اس کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ نظر کیوں نہیں آتا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نظر کے اندر کوئی نقص ہے، اس کے آیا ہونے میں نقص نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا آیا ہونا تو اس کا صفاتی نام ہے، اس کی یہ صفت کے اندر شامل ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے نظر نہ آئے۔ ہاں کوئی اور بات ہے جو نظر نہیں آتا، اس کی وجہ ہے کہ نظر دو طرح کی چیزیں نہیں آتی۔ ایک وہ نظر نہیں آتی جو پوشیدہ ہوتی ہیں، مخفی چیز، وہ نظر نہیں آتی۔ ایک وہ چیز جو بہت زیادہ عیاں ہو جائے، بہت زیادہ ظاہر ہو، وہ بھی نظر نہیں آتی۔ اب ایک لائٹ ہے، روشنی آپ کے بالکل آنکھ کے پاس کر دی جائے، آپ کو نظر نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کی آنکھ میں اتنا تحمل نہیں، آپ کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اور آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ آپ تجربہ کرتے ہو، سورج کو دیکھتے ہیں، آپ نہیں دیکھ پاتے، لیکن آپ سر نیچے کر کے دھوپ کو دیکھ کے کہتے ہیں یار سورج نکلا ہوا بھائی، تو دھوپ جو دلیل بن جاتی ہے کہ سورج ہے۔ اتنا عیاں ہے کہ اتنا عیاں ہے کہ ہماری آنکھ ہی نہیں اس کو دیکھ پاتی، لیکن اس کے آثار جو ہے دھوپ کے، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سورج بالکل عیاں ہے، نقص ہماری آنکھ میں ہے، اس کے عیاں ہونے میں نہیں ہے۔ اس لیے ایتھیسٹ جو سوال یہ کر دیتے ہیں نا کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا، تو وہ تو اس کا صفت ہی ظاہر ہوا ہے، وہ تو عیاں ہے، نظر آتا ہے، لیکن اصل میں کمزوری تمہاری آنکھ میں ہے۔ کیونکہ یہ اصول ہے کہ اجل بدیہات نظری ہوتا ہے، جو بہت زیادہ واضح ہو جائے چیز جو ہے بہت زیادہ، تو وہ بھی نظری ہو جاتی، وہ بھی نظر نہیں آتی۔ جیسے میں نے کہا آنکھ کے بالکل قریب اگر ٹارچ کو کر دیں تو وہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ دوسرے دیکھنے والے کہیں گے یار ٹارچ ہے تمہاری آنکھ کے پاس، تم کو کہ یار مجھے کچھ ہی کوئی آنکھ ہی میری تو بند ہو رہی ہے، مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا۔ ایون خود آنکھ جو ہے وہ کتنی ظاہر ہے، ایسی ظاہر ہے کہ ہر ظاہر کو دیکھتی ہے، لیکن بیچاری اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو جو آنکھ اتنی ناقص ہے کہ ساری دنیا کو دیکھتی، اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی، تو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ دکھاؤ، تو اس آنکھ کا قصور ہے نا۔ تو اس لیے ایتھیسٹ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ وہ خواہ اس ناقص آنکھ سے وہ اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جو آنکھ خود بیچاری اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ ظاہر ہے، اتنا ظاہر ہے کہ جناب وہ ہماری آنکھ خیرہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اور ظاہر کس طرح ہے؟ اپنی افعال اور صفات کے ذریعے سے ظاہر ہے۔ جیسے میں نے کہا دھوپ کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں سورج نکل گیا، تو وہ سورج جو ہے وہ دھوپ کے ذریعے سے ظاہر ہے، تپش کے ذریعے سے ظاہر ہے، اور ہم دلیل پکڑ لیتے ہیں جی سورج نکل آیا، بلکہ کمرے میں بیٹھے بیٹھے کھڑکی سے جھانک کے کہتے ہیں سورج نکل آیا، حالانکہ سورج کو دیکھا نہیں ہے آپ نے، دھوپ کو دیکھ کر۔ تو اللہ بھی اپنے افعال اور اپنی صفات کے ذریعے سے کہ پوری کائنات کے ذرے ذرے کے اندر اللہ کی قدرت اور رحمت کار فرما ہے، تو وہ یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ بھی وہ اللہ کی ایک ذات ہے کوئی۔ یہ پودے اگ رہے ہیں، ایک طرح کا پانی، ایک طرح کی کھاد، ایک طرح کی ہوا اور روشنی، لیکن پھل الگ الگ ذائقے کے، انار کا الگ ذائقہ، سیب کا الگ ذائقہ، آم کا الگ ذائقہ، ایک ہی زمین لیکن وہ پھل الگ الگ ذائقے لے کے، الگ الگ شیپ لے کے نکلتے ہیں۔ تو یار کوئی ہے جو یہ سارے تصرفات کر رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو یہ ہے ظاہر۔ تو ظاہر کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام اور بڑا زبردست نام ہے۔ اس کا ایک نفع یہ ہے کہ انسان کی اگر بینائی کمزور ہے، یا یہ کہ کمزور نہیں ہے لیکن چاہتا ہے کہ وہ روشنی اس کی بینائی قائم رہے یا مزید بڑھے، اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے۔ اس میں اشراق کے وقت میں جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت میں 500 مرتبہ اس کا ورد کریں، یا ظاہر یا ظاہر یا ظاہر، اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے جو ہے اپنے آنکھوں کے اوپر دم کرے، پوروں پہ دم کر کے آنکھوں پہ ملے، اور جو دعا کر لے
تو یہ 90 دن کی نیت سے شروع کر لے، آنکھوں کی بینائی بڑھ جائے گی، سبحان اللہ. تیز ہو جائے گی. لہٰذا میں کہا کرتا ہوں کہ شروع میں جب انسان شروع کرے تو آنکھوں کی بینائی کا چیک کروا لے کہ نمبر کیا ہے. اس کے بعد یہ 90 دن کر کے اب چیک کروائیں. انشاءاللہ اللہ کے نام میں اتنی طاقت ہے، آپ کی بینائی کا نمبر جو ہے وہ گویا کہ دیکھنے کا بڑھ جائے گا، چشمے کا کم ہو جائے گا، اتنی طاقت اس میں. اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جمعے کے دن اگر جو ہے 500 مرتبہ پورے جمعے کے دن میں کسی وقت بھی کر لے، یعنی طلوع فجر سے لے کے غروب شمس تک جمعے کے دن میں کسی بھی وقت بیٹھ کے یہ 1000 مرتبہ اس کو پڑھ لے، اور 1000 نہ پڑھ سکے تو 500 پڑھ لے، اور نیت کرے کہ میرے قلب کی آنکھ روشن ہو جائے جیسے سر کی آنکھ روشن ہے. تو ایک چلہ کرے، 41 ڈیز پابندی سے کرے، زبردست تاثیر ہے کہ اپنے دل کو روشن پائے گا. یہ اس کے اندر تاثیر. اور ایک تاثیر یہ کہ یہ چاہتا ہے کہ میری اندر بصیرت کی آنکھ کھل جائے، بس باطن کی آنکھ کھل جائے. اس کے لیے زبردست تاثیر ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھے، کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے یا ظاہر یا ظاہر یا ظاہر، یہ تصور یہ کرے. اور اگر اس طرح نہیں کر سکتا تو پھر 1000 مرتبہ ضرب کے ساتھ پڑھے. ضرب کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضرب دل پہ لگائے گا، یا ظاہر یا ظاہر یا ظاہر 1000 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درشی پڑھ لے. اور اس سے پہلے دعا کر لے اللہ سے کہ یا اللہ مجھ پہ یہ چیز ظاہر کر دے، مجھے دولت باطن کی عطا کر دے. تو اللہ اس کی جب بصیرت کی آنکھ کھول دے، یعنی کشف باطنی اس کا کھل جائے گا. سبحان اللہ. اللہ اس پہ الہام، القاء یا مکاشفے کے ذریعے چیزیں ظاہر کرنے لگیں گے. سبحان اللہ. تو یہ زبردست اس میں تاثیر ہے. اور ایک تاثیر یہ ہے کہ آپ چاہتے کہ لوگ مجھ پر مہربان ہوں، مجھ سے محبت کریں، میں سب کی نظر میں محبوب ہو جاؤں. اور خاص طور پہ ان بچیوں کے لیے جن کا رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی لوگ آ رہے ہیں، وہ چاہ رہی ہے، لڑکا چاہتا ہے کہ مجھے پسند کر لے، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں. تو اپنے آپ کو کسی کی نظر میں محبوب کرنے کے لیے، کسی نظر میں جچ جاؤں، اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے. کہ اگر سرما لگانے کا اس کا معمول ہے تو سرما جو ہے اس سرمے کے اوپر 11 مرتبہ یا ظاہر پڑھے. اول آخر ایک دفعہ دروشی پڑھ لے، پڑھ کے سرمے پہ دم کرے اور وہاں کو بھی سرما لگا کے جائے. اور آج کل چونکہ سرمے کا رواج نہیں ہے تو لوگ یہ کم ہی لگاتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی چیز چہرے کے لیے استعمال کرے، مطلب عورتیں عام طور چہرے کے اوپر فیس پاؤڈر لگا رہی ہیں یا کوئی ایسی چیز لگا رہی ہیں، وہ اس کے اوپر 11 دفعہ پھونک لیں، اب اس کو لگائیں. یا جو ہے وہ ارک گلاب کے اوپر جو پھونک لے، ارک گلاب کو ہاتھوں مل کے چہرے پہ تھوڑا سا ارک گلاب مل لے. تو ایسی کوئی بھی چیز جس کو چہرے کی زینت کی استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر 11 دفعہ پھونک کے یہ کر لیا کرے. انشاءاللہ جہاں جائے گا لوگ مہربان ہوں گے، ہاتھ لیں گے. سبحان اللہ. ایسی تاثیر اس کے اندر ہے. اور ایک تاثیر یہ ہے کہ دشمن جو ہے پریشان کرتا ہے، اور وہ یا باس جو ہے بڑا اکھڑ دماغ ہے، بے عزت کرتا ہے. جب کام پورا کرتا ہوں لیکن یہ کہ اس کا صحیح کریڈٹ نہیں دیتا، نقص ہی نکالتا رہتا ہے، اس کے لیے اس کے اندر بڑی تاثیر ہے کہ جب اس دشمن کے سامنے جائے، اگر سامنے جانے کی صورت نہیں ہے تو پھر تصور باندھے کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہے، یہ تصور کرے. اور یا ظاہر جو ہے 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھے. یا یہ کہ اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے پڑھ لے، تو پڑھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور پڑھ کے جو ہے تصور میں اس کے اوپر پھونک دے، یا سامنے ہے تو ہلکا سا یوں پھونک دے بس. اس کے بعد اس کے سامنے جائے، انشاءاللہ وہ بالکل اکھڑ دماغی نہیں دکھائے گا اور آپ کو جو حق ہے پورا تمہیں دے گا اور مغلوب ہو جائے گا، کبھی آپ پر غلبہ نہیں پائے گا. سبحان اللہ. یہ اس کے اندر تاثیر ہے. سبحان اللہ. تو اور اگر یہ خواب کے اندر یہ نام دیکھا اور سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ لوگوں کی نظر میں یا آپ کی اولاد میں سے کسی کو جو خلق خدا کی نظر میں اللہ محبوب اور منظور نظر کر دے گا. یہ بشارت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ہمیشہ کی طرح پھر کچھ یہ فارمولہ ایسا ہے کہ جس کو اپنانا جو ہے بڑا ضروری ہے. ایک جو بصیرت کی آنکھ کی جو آپ نے بات کر دی، ہم چاہیں نہ چاہیں، کہیں نہ کہیں، مانے نہ مانے، بالکل ہر مسلمان کے دل میں ہے یہ بات، صحیح بات ہے نا. تو چاہے وہ کتنا اسلام سے دور ہو لیکن اس کے دل میں یہی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہو جائے، چاہے خود اللہ کے ساتھ نہ ہو. تو لیکن یہ ایک فارمولہ آپ نے دیا کہ بصیرت کی آنکھ کھولنے کا ایک طریقہ ہے اور آسان طریقہ ہے. پھر آپ نے
آنکھوں کے ڈاکٹروں کا کام کر دیا آج بالکل کلینک ٹھنڈے کر دیے. کلینک ٹھنڈے کر دیے. لیکن یہ بھی ضروری ہے. دیکھیے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اینکیں لگائے ہوئے ہوتے ہیں, تو اگر ماں باپ ان کے لیے یہ عمل شروع کر دیں تو ان کی جو اینک 10 سال میں اترنی ہے وہ 6 سال میں اتر جائے گی. حقیقت ہے نا. اس میں بات آپ کی کاٹ رہا ہوں. تو میں نے یہ عمل کیا کچھ عرصہ, تو میں جب چیک اپ کروانے گیا تو نمبر میرا کم ہو گیا. سبحان اللہ. تو وہ ڈاکٹر کہنے لگی کہ یہ تم نے کیا کیا, یہ نمبر کم ہو گیا تمہارا, ایج زیادہ اور یہ نمبر تمہارا کم ہو گیا. تو 2 سال پہلے تو نمبر یہ تھا. اچھا, تو کیا کیا تم نے؟ اب میں سوچا یہ بیچاری کیا سمجھے گی. میں کہ میں گاجر کا جوس پیتا رہا ہوں. اچھا, ویری, اسے نوٹ کیا کہ کیرٹ جوس پیا اس نے, کہ نظر تیز ہو گئی. تو میرے ساتھ جو ساتھی تھا وہ کہنے لگا حضرت آپ وہ بتا. میں کہ اس کو کیا پتا, میں اس کو ظاہر کے فضائل بتاؤں گا. گاجر کا جوس کہہ دیا, اسے نوٹ کر دیا. سبحان. تو یہ تو ٹیسٹڈ چیز ہوگی نا, بالکل ٹیسٹڈ چیز ہوگی. اور دیکھیے قلب کی آنکھ ہے, بینائی ہے, بصیرت کی آنکھ ہے, تو یہ کھولنے کا طریقہ. اور جو اور کام کی بات ہے یہاں, وہ ماں باپ کی پریشانی